الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایثار کا ذکر خیر کیا گیا تھا کہ اپنی ضرورت پر کسی دوسری کی ضرورت کو ترجیح دینا، اس کے کام کو بنا دینا، اسی کا نام ایثار ہے۔ ایک حدیث پیش کر رہا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور انہوں نے آپ کو ایک چادر ہدیے میں دیا، آپ نے پہن لیا۔ لیکن ایک دوسرے آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے دے دیجیے، کتنی اچھی چادر ہے۔ آپ نے وہ چادر ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، وہاں سے اٹھ گئے۔ جب آپ اٹھ گئے تو لامہ اصحابہ، جو وہاں پر موجود تھے صحابہ کی جماعت، انصار و مہاجرین، انہوں نے ملامت کی، یعنی ان سے کہا کہ حضرت، یہ چادر آپ کو ہدیے میں دی گئی تھی اور آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی اور آپ نے مانگ لیا، اور یہ بھی جانتے ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مانگی جائے آپ کے پاس ہے تو آپ کبھی انکار نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے تم کو دے دیا، جبکہ یہ جانتے تھے، یہ جانتے ہوئے تم نے آپ سے سوال کیوں کیا؟ تو انصاری صحابی نے کہا بڑے عجیب انداز کے ساتھ، عجیب فکر کے ساتھ، وقد عرفت، تو میں یہ بات جانتا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی چیز کا انکار نہیں کرتے تھے جب آپ سے سوال ہوتا تھا، لیکن میں نے اس بنا پر لیا ہے، میرا مقصد یہ تھا، رجوت برکتہا، میں نے برکت کی امید پر میں نے یہ چادر لی ہے۔ کیا برکت کی امید؟ کہ حین لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لباس پہن لیا، چادر پہن لی، آپ کے بدن پر یہ چادر آ گیا، ظاہر ہے کہ آپ امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے۔ اللہ رب العالمین کے بعد مخلوقات میں کسی کا درجہ، کسی کا مقام تو وہ آپ کا تھا، کوئی درجہ آپ کا نہیں پا سکا۔ میں نے اس نیت سے لی ہے، اس جذبے کے ساتھ میں نے لی ہے، لعلی اکفن فیہا، تاکہ اسی چادر میں مجھے کفن پہنایا جائے۔ کتنا عجیب و غریب سوال تھا، یہ آپ کی فکر تھی صحابی کی، میں نے اس وجہ سے لی ہے۔ بہرحال ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے اللہ کے راستے میں دینے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، قربانی پیش کرنے کا، ایثار کا۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک لکڑہارا جا رہا تھا، یہ علم اللہ نے آپ کو دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو،
کہا جانے کے بعد یہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے، اور کچھ معجزات تھے جس کا ذکر قرآن حکیم میں 2 مقام پر اللہ نے کیا ہے۔ گویا اللہ نے آپ کو ایک معجزہ بھی دیا تھا، اطلاع غیب کی بات تو نہیں، اللہ کی طرف سے خبر ملتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہی آدمی لکڑی کا ایک بہت بڑا گٹھا لے کر سر پر لے کر کے واپس آ رہا ہے زندہ۔ ساتھیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے تو کہا تھا اس کا انتقال ہو جائے گا، مر جائے گا، یہ تو زندہ آ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس سے کہا لکڑہارے سے لکڑی کا گٹھا نیچے اتارو، نیچے اتارا، کہا کھولو اس کو، کھولا گیا، ایک سانپ اس لکڑی کے گٹھے سے نکل کر بھاگا۔ کہا دیکھو یہی سانپ اس کی موت بن کر کے یہ سانپ آیا تھا، یہ سانپ موت کا سبب بننے والا تھا، لیکن اس سے پوچھا تم نے کچھ نیکی بھی کی ہے؟ جانے کے بعد کہا کہ ہاں میں بھوکا تھا، 2 روٹیاں میرے پاس تھیں، لیکن ایک مجھ سے زیادہ بھوکا آدمی آ گیا، ضرورت مند، اپنے ضرورت کو پیچھے رکھتے ہوئے میں نے وہ 2 روٹیاں اس کو دے دیں۔ گویا ایثار کیا تھا، قربانی پیش کی تھی، یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ کہا دیکھو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہاری موت کو مؤخر کر دیا تھا، ورنہ یہ سانپ تمہاری موت کا سبب بننے والا تھا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، اگر کوئی آدمی کو سوال کرے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، گری نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کسی سائل کو مت جھڑکیے، جو کچھ ہو دے دو، اگر نہیں ہے تو اچھے اخلاق سے پیش کرتے ہوئے قرآن حکیم میں کہا گیا قول معروف او مغفرۃ، اچھی بات کہہ کر کہ بھائی مجھے معاف کیجیے، میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ واپس کر دیجیے۔ آئیے اس ضمن میں ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، ایثار اور قربانی کے تعلق سے، اپنے ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھنا۔ یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور فقال انی مجہود، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، یعنی میرے پاس بہت دکھی ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے بھوک بہت ستا رہی ہے۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے، کیسے واپس کر دیتے؟ فارسل الی بعض نسائہ، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض بیویوں کے پاس پیغام بھیجا، کچھ ہے تو بھیجو، کسی کے پاس بھیجا تو فقالت، آپ کے بعض بیویوں میں سے کسی نے کہا والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما عندی الا ماء،
ہمارے پاس سوائے پانی کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کا خاندان ہے۔ پروردگار عالم چاہتا تو دولت کے ریل پیل کر دیتا، فراوانی کر دیتا، لیکن اللہ کی نگاہ میں دنیا نہیں آخرت۔ ثم ارسل الی الاخری، کسی دوسری بیوی کے پاس بھیجا پیغام دے کر، کچھ ہے تو دو، ایک بھوکا آدمی ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ فقالت مثل ذلك، وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ وَقُلْنَا كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، جتنی بیویاں آپ کی تھیں، 9 بیویاں، ہر ایک کے پاس بھیجا، ہر ایک نے یہی جواب دیا، کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ انصار و مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے کہ من یضیفہ یرحمہ اللہ، کون ہے جو اس بھوکے کی مہمان نوازی کر لے، اس کو کھانا کھلائے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ کتنا بڑا پیغام اللہ کے نبی نے دیا۔ بھوکے کو کھانا کھلانے پر اللہ رب العالمین کا رحم نازل ہوتا ہے، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد صحابہ، جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے تربیت دی تھی، حسن سلوک کی، ایثار کی، قربانی کی، کہاں پیچھے رہتے؟ فقال رجل من الانصار، جب آپ نے یہ صحابہ سے کہا تو ایک انصاری صحابی اٹھے، یقال له ابو طلحہ، ان کو ابو طلحہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ اٹھے۔ فقال انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی ضیافت کروں گا، مہمان نوازی کروں گا، میں انہیں کھلاؤں گا۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بھی جانتے تھے۔ ہر آدمی اپنے گھر کی کیفیت، گھر کے حال کو جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو کھلاؤں گا، میں مہمان نوازی کروں گا۔ فانطلق به الى رحله، مہمان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ فقال لامرأته، گھر پہنچ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، هل عندك شيء، بتاؤ کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ قالت لا، بیوی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، الا قوت الصبیان، مگر صرف جو بچے ہیں چھوٹے، ان کے کھانے کے لیے کچھ رکھا ہے، یعنی نہ ہمارے لیے ہے نہ تمہارے لیے، بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے۔ فقال فعللیہم بشیء ونومیہم، اپنی بیوی سے کہا، ایسا کرو، کسی ہیلے بہانے سے ان کو سلا دو، بہلا کر پھسلا کر سلا دو بچوں کو۔ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفًا، یہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو، فَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، ہمیں یہ دکھانا ہے کہ گویا کہ ہم کھا رہے ہیں، اور یہ کہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے چراغ کو بھی گل کر دینا، بجھا دینا، گویا یہ سمجھا جائے گا کہ چراغ صحیح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا گیا ہے، لیکن مقصد یہ تھا بجھانے کا، چراغ بجھا دیا گیا۔
ففعلت، اس خاتون نے، ان کی بیوی نے، انصاری صحابی کی بیوی نے ایسا ہی کیا. فقعدوا، اور بیٹھ گئے. مہمان نے کھانا کھا لیا اور یہ دونوں بھوکے سو گئے. اور پھر ایسا محسوس کرا رہے تھے کہ گویا ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں اندھیرے میں. مہمان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا. یہ انداز، یہ طریقہ اللہ کو بہت پسند آیا، مہمان نوازی کا. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. وحی کا سلسلہ جاری تھا، وحی اتر رہی تھی. اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں سے یہ خبر اللہ کے اپنے پیارے پیغمبر کو بتا دی. ایک ایسا واقعہ آپ کے جان نثاروں میں سے ہوا ہے، ایثار اور قربانی کا. جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابی ابو طلحہ کو دیکھا، کہا لقد عجب اللہ او ضحک اللہ من فلان و فلانۃ. اللہ رب العالمین نے ایک میاں ایک بیوی دونوں کے اس معاملات کو دیکھ کر، اس اخلاق کو دیکھ کر، مہمان نوازی کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے تعجب کیا. اور اللہ رب العالمین یعنی مسکرا اٹھا، یعنی ہنسنا. اس عمل کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کو تعجب بھی ہوا کہ ہمارے بندوں میں ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن ہاں ناظرین کرام، ایک بات کی وضاحت انشاءاللہ اگلے حلقے میں کروں گا کہ اللہ کا ہنسنا کیا ہے اور اللہ رب العالمین کا تعجب کرنا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.